بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کا بھائی حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار، آپ کی محبت کا مشکور ہوں، جو آپ لوگ مجھ سے اتنا محبت کرتے ہیں، میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر اور لائک بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اچھے کمنٹس بھی لکھتے ہیں۔ دوستو، آج تک آپ نے یوٹیوب چینل پر اکثر حکیم دیکھے ہوں گے کہ مجون دبید الورد کے بارے میں اس کے خواص بتائے، اس کے طریقہ کار بتائے کہ یہ کن امراض پہ کام کرتا ہے۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ معجون دبید الورد لوگ بازار سے لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کمپنی والوں کہ لینے جاتے ہیں مریض تو ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں شارٹ ہے۔ لیکن میرے بھائی، مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے کچھ حکیم حضرات میسج کر رہے تھے کہ حکیم صاحب، اگر آپ کے پاس یہ نسخہ ہے معجون دبید الورد کا تو آپ ہمیں پرسنل نمبر پہ سینڈ کر دیں۔ یار، میں کیوں کروں؟ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ اللہ نے جو مجھے حکمت دی ہے، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے۔ ہمارے بزرگ حکمت کا کام کرتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کچھ نسخے جات لکھ کے جو رکھ کے گئے ہیں وہ تو ہیں، جو کچھ ہمیں بتا کر گئے ہیں وہ تو ہیں، جو ان کے دلوں میں تھا وہ تو چلا گیا نا۔ اللہ اب ہم انہی کے نام کو زندہ کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے اللہ نے مجھے حکمت دی ہے، میں آپ لوگوں کو بانٹوں، آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کرنا۔ دوستو، تو آج میں آپ کو معجون دبید الورد کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ اس کو بتانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کو خود بناؤ اور استعمال کرو، کیونکہ جو آپ بنا بنایا لوگے اس میں کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ اس میں شیرہ ڈالتے ہیں، شہد نہیں ڈالتے۔ مین چیزیں جو ہم خود بناتے ہیں اس میں ہم شہد ڈالتے ہیں۔ جو شہد ڈالو گے اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، جو چینی کا شیرہ ڈالو گے اس سے فائدہ ہوگا لیکن کم ہوگا، کیونکہ جو اس کا پورا نسخہ ہے نا اس میں شہد لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ شہد ڈالا کرتے تھے، حتیٰ کہ بڑی شہد لے لیتے نہیں، وہ چھوٹی شہد لیا کرتے تھے۔ تو نسخہ کچھ یوں ہے، نوٹ فرما لو میرے بھائی۔ اس کو یرکان والے کھاتے ہیں، صفرائی طبیعت والے کھاتے ہیں، جگر، گردہ، معدے کے اوپر کہیں بھی ورم کی شکایت ہے تو اس کو ارک سونف کے ساتھ، ارک سونف، ارک مکوا، ان دونوں کو مکس کر کے اگر آپ اس کو چائے والی چھوٹی چمچ آدھے کپ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد صبح شام استعمال کریں تو 15 دن کے بعد اپنا رزلٹ دیکھیں، جا کے ٹیسٹ کرائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی قسم کی ورم نہیں ہوگی، معدہ فٹ ہوگا، یرکان نہیں ہوگا۔ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ صفرائی ہے، پیلیا ہے، آپ اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ پڑ پانی والے کو بھی ہم یہ دیتے ہیں کہ جن کا پیٹ میں پانی بھر گیا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ تو جن کے سر پاؤں پہ سوزش آ گئی ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں، ارک سونف اور ارک مکوا کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز آپ ویسے تو کھا رہے ہیں، بہت سے ایسے دنیا میں مریض ہیں جو معجون دبید الورد لازمی ہر دوائی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ یہ چیز خود بنائیں، گھر پہ خود کھائیں، اور صرف ہمارے حق میں دعا ہی بہت ہے آپ کی۔ تو نسخہ ہے کچھ یوں، نوٹ فرما لیں۔ مستگی رومی، بال چھڑ، تبہ شیر، دار چینی، ازخر مکی،
از خر مکی، اسارو یعنی جس کو کوڑ لکڑ بھی کہتے ہیں، آثار ون بھی کہتے ہیں، کست شیری، پھول گلاب، تخم کسوس، مجیٹھ، لاکھ دانہ، تخم کرفس۔ جی، مجیٹھ، لاکھ دانہ، تخم کرفس، زاروند، عود غرقی اور عود بلسانہ، یہ دو ہوتے ہیں نا، یہ دونوں ڈالنے ہیں، لونگ اور چھوٹی الائچی۔ اب آپ نے ان سب کو 10-10 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم وزن لینا ہے، چاہے آپ اس کو 5-5 گرام کے حساب سے لے لیں، کیونکہ جب آپ 5-5 گرام کے حساب سے لیں گے تو تقریباً یہ 300 گرام بن جاتا ہے معجون، اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو لے کر آپ نے پھر پاؤڈر کرنا ہے، صفوف بنانا ہے، صفوف بنا کر ایسا صفوف بنائیں کہ کپڑ چھان ہو جائے، ہاتھ پہ اگر ایسا لیں تو چبھے نہیں، جیسے اگر آنکھ میں ڈالتے ہیں نا سرمے کی طرح تو چبھتا نہیں ہے، ایسے۔ پھر آپ نے اس میں جتنا بھی وزن ہے اس کا صفوف کا، آپ نے 3 گنا وزن کے حساب سے چھوٹا شہد ڈال دینا ہے۔ اب آپ اس کو کھلے برتن میں ڈال کے اس کو ہاتھ کو پہلے صابن سے دھو لو یا چمچ ہو، اس کے ساتھ اس کو مکس کرو، معجون تیار کرو۔ اگر دیکھیں کہ شہد کم پڑ رہی ہے، معجون سخت ہو رہا ہے، تو آپ اس میں اور بھی شہد ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو کسی صاف ڈبے میں رکھو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی نہ ہو، پانی کا قطرہ بھی اس برتن میں نہ لگا ہو، کیونکہ پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو رکھ دو، اس کو صبح شام کھاؤ۔ یہ معجون دبید الورد کا یہ نسخہ ہے، میں اللہ کی رضا کی خاطر جو بزرگوں کے پاس تھا وہی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور میں نے دیا ہے، جو یہ فرض تھا میں نے ادا کیا ہے۔ اللہ پاک آگے آپ کے ہاتھوں میں شفا دے۔ جو میرے حکیم حضرات بھی انشاءاللہ اس کو سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آج تک کسی حکیم نے اس کا نسخہ نہیں شیئر کیا، میں اللہ کی رضا کی خاطر شیئر میں نے کیا ہے، اور آگے آپ بھی دوسروں تک پہنچاؤ۔ میرے دوستو، ایسا نہ ہو یہ کسی چیز، یہ ایسے ہر امراض پہ کام کرتا ہے یہ معجون، ہر مریض کا جتنے بھی امراض ہیں، معدے سے لے کر یرقان تک یہ کام کرتا ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ فائدہ پاؤ گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔